السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ یونس کا ہم تعارف، مرکزی خیال اور بنیادی مضامین کا اسٹڈی کریں گے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تعارف ہے، جیسے سورۃ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس کے آیات 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے، یعنی کہ اس میں ذکر کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات، جس کو انورٹڈ کامہ میں لکھا گیا الف لام میم، الف لام را، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہا میم، الف لام میم، عین سین کاف، یہ سارے کے سارے جو حروف مقطعات ہیں، جو سورت کے شروع میں آتے ہیں، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را۔ اس نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ خاتم النبیین نے فرمایا، پھر حامیم والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایک جامعہ صورت سکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزلہ سکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ سنن ابی داؤد سے روایت ہے، 1399 حدیث نمبر ہے۔ تو آگے مرکزی موضوع ہے۔ مرکزی موضوع سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ، توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے 7 اسباب اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے، یعنی کہ جتنے بھی ان کے عقائد ہیں جو کہ باطل ہیں، ان کو رد کرتے ہیں۔ بنیادی مضامین کیا ہیں؟ سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس سورت کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے، یعنی کہ جادو کرنے والی۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تمام سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھیں۔ بنیادی مضامین میں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ سا ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے، یعنی کہ جب قیامت والے دن اکٹھا کیا جائے، جتنی بھی راحت والی زندگی اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو یہ بھی یاد رکھیں، تو پھر وہ بالکل مختصر سی گھڑی نظر آئے گی وہاں پہ، یا مختصر سی گھڑی محسوس ہوگی۔ ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کے تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔
کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا، ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی کہ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد بھی وہ ان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ اصحابات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن مجید ایک علیحدہ زبان ہے اور بولی جانے والی عربی جو ہے وہ علیحدہ ہے، جو لکھی جاتی ہے اور طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ 3 اقسام ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی دی گئی۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ سے رسولوں پر ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ برباد کر دیا۔ آگے دعائیں دی گئی ہیں سورہ یونس میں۔ تو سب سے پہلے جسمانی و روحانی امراض کے لیے جتنی بھی جسمانی اور روحانی جتنے بھی مرض ہیں، اللہ تعالیٰ اگر یہ دعائیں آپ کو یاد ہوں تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ آپ کی جسمانی اور روحانی امراض کو ختم کر دے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ان بیماروں کی شفا جو سینوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آگے ظالموں سے نجات کے لیے دعا، ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنانا، ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنے رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کر کافر قوم سے۔ سائز میں ہم آگے ہیں۔ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ مختصر ہے۔ سورۃ یونس کے ابتدائی حروف ہیں، سورۃ یونس کے ابتدائی حروف جس کا جو صحیح آپشن ہے الف لام را ہے۔ قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے، قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے ہزارے برات۔ آگے 5واں جو آپشن ہے قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر ہے 10واں، اس کا نمبر ہے، اس کا جو صحیح آپشن ہے۔ آگے مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے مختصر، سورۃ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مرکزی موضوع یہ ہے، سورۃ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ، توحید، رسالت، قیامت کے دلائل کے ساتھ صحابات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے سوال پہ جاتے ہیں کہ سورۃ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ جو سورہ یونس میں موجود قدرت کاملہ ہے اس کے 2 دلائل، اس کا جو جواب ہے اسی کے نیچے ہے جو بنیادی مضامین میں۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرے کا سوال کا جواب تھا۔ آگے ہم تیسرے پہ چلتے ہیں۔ بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ بت پرستی کے جو دلائل ہیں یہ بھی اس کے بنیادی مضامین میں ہی ہے۔ بت پرستی کی تردید کے دلائل کے ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے تھے کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے ہم چوتھے مختصر سوالات پہ جاتے ہیں۔ سورۃ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں
کفار کو کیا چیلنج دیا گیا تھا؟ اس کا جو صحیح جواب ہے اصابات توحید، یہ چوتھے کا جواب اصابات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی من گڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے بعد 5واں جو سوال ہے، سورہ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعہ سے کیسے تسلی دی گئی؟ اسی کے نیچے جو ہے اس کا ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ برباد کر دیا۔ تو یہ اس کے جو مختصر سوالات تھے۔ آگے جو اس کا جو ایک تفصیلی سوال ہے وہ بنیادی مضامین ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ یونس کے بنیادی مضامین، سورۃ یونس کے بنیادی مضامین یہ تحریر کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس میں سے مختلف انداز سے نکال سکتے ہیں۔ ایک یہ لے لیں، ایک اس کا یہ ہے، اس کے دو بنا لیں، دو نکات بنا لیں، دو مضامین بنا لیں، اس میں بھی ایک بنا لیں اور اس میں بھی۔ یہ 5 آپ کے جو مضامین ہیں، اگر اس کے آپ ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو خود سے آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں کہ آپ نہیں بنا سکتے۔ جیسے قیامت کا ذکر اور بت پرستی، اس کے بعد اصابات توحید، یہاں پہ آ جائیں تو سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اور سورۃ یونس میں انبیاء کرام کا تذکرہ جو کیا گیا اس کے بارے میں، اس طرح کی ہیڈنگز بنا سکتے ہیں۔ اس میں خود سے بھی کریشن دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہو تو پھر یہ خود سے بھی کریشن دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔